قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی۔ پھر اس قبیلے کاہلین نے اس کے اوپر بیجا تان کرنا شروع کر دیا، اور ہم وہی کام کریں گے جو محدثین کرام رضی اللہ عنہم کیا کرتے تھے۔ ان کا رد علی بن عثمان الحجویری کی کشف المعجوب، بلکہ صرف رد ہی نہیں کیا بلکہ اس کے برخلاف عمل بھی کیا ہے۔ یہ کیسا اصول ہے؟ یہ کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں؟ جامع ترمذی کی کوئی ویلیو نہیں، اس کے اندر روایتیں موجود ہیں۔ سنن نبی داؤد، ابن ماجہ، نسائی، مسند حمیدی، جس کی آپ آگے دلیل دیں گے جا کے، جن سے انہوں نے سیکھا ہے وہ بھی یہی کرتے آئے ہیں، یہ بھی یہی کریں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، لوہاروں کے بچے لوہاروں۔ اصولوں کے اوپر صحابیوں کی صحابیت بھی مشکوک ہوگی، محدثین کی کتب بھی مشکوک ہوں گی، احادیث نبویہ بھی مشکوک ہوں گی، کیونکہ آپ کے ہوا پرست اصول۔ ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب یہ بات سنی تو اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیا۔ کچھ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے افتتاح کا طریقہ بتایا، کچھ نے اس کی حیت کو بیان کیا، کچھ نے نماز میں پڑھی جانے والی مختلف تسبیحات کا ذکر کیا، لیکن اس کے بیچ میں آئے کچھ ہوا پرست لوگ۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ حدیث میں ذکر ہے کہ آپ نے ہاتھ چھاتی پہ باندھنا ہے تو ہم نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ آپ نے رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور 2 رکعتوں کے بعد رفع الیدین کرنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے نہیں کرنا۔ پھر اس قبیلے کاہلین نے، حالانکہ ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کیونکہ حدیث آ گئی، صحیح حدیث آ گئی، اب اس پر عمل پیرا ہوں، بلکہ انہوں نے کیا کیا، اس کے اوپر بیجا تان کرنا شروع کر دیا، اور ایک ایک حدیث پر کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ اٹھا کے لے آتے جو نہ کہ منطق پہ بیٹھے گا، نہ اصول محدثین پہ بیٹھے گا، لیکن کیونکہ اپنے نفس کو، اپنی ہوا کو خوش کرنے کے لیے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ اعتراض کرنا لازمی ہے، تو وہ اعتراض کریں گے، اور ہم کیونکہ محافظ سنت ہیں تو ہم ادھر بیٹھیں گے اور جواب دیں گے۔ چونکہ انہوں نے احادیث پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور حدیث کے اندر تان کرنا شروع کیا، اور انہوں نے خود کو محدثین کی قبیل سے الگ کر لیا، اور ہم وہی کام کریں گے جو محدثین کرام رضی اللہ عنہم کیا کرتے تھے۔ ان کا رد۔ ہم ہماری بات کا آغاز کریں گے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک ہیں کون؟ وہ امام شافعی کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور اس سنت نبویہ کے حامی ہیں۔ میرے ہاتھ میں علی بن عثمان الحجویری کی کشف المعجوب صفحہ نمبر 157 موجود ہے۔ عبداللہ بن مبارک المروزی رحمہ اللہ، ان کا تعارف وہ کراتے ہیں، زاہدوں کے سردار عبداللہ ابن مبارک اہل طریقت میں ایک شاندار مقام رکھتے تھے، اور جملہ احوال و اقوال اور اسباب طریقت و شریعت کے عالم تھے، اور اپنے وقت کے امام اور بزرگ تھے۔ یعنی کہ آپ کے نزدیک عبداللہ ابن مبارک علم میں عالم، رہبر طریقت، رہبر شریعت، اور اپنے وقت کے ایک بہت بڑے امام تھے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کثرت ترک کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں خود اپنی آنکھوں سے رفع الیدین کرتا دیکھ رہا ہوں۔ یعنی کہ رفع الیدین کی احادیث اس قدر زیادہ ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے نماز ادا کر رہے ہیں اور اس میں رفع الیدین کر رہے ہیں۔ ایک محترم بھائی سے میری بات ہوئی،
اس موضوع پہ میں نے ان کے سامنے ایک حدیث پیش کی. اب اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کو قبول کر دے، لیکن میں آپ کو کیونکہ پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ صرف اپنے نفس کو خوش کرتے ہیں، حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں نے ان کو حدیث سنائی، وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، پھر ان کے اعتراضات اور ان کے جوابات جن کو ہم چیپٹر وائز لے کے چلیں گے انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. سب سے پہلے حدیث سماعت فرمائیں. حدیث ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شورى آفاق کتاب جز رفع الیدین میں، حدیث نمبر 15. حدیث ہے کہ نافع فرماتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو دیکھتے کہ وہ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا تو وہ اس کو کنکریاں مارا کرتے تھے. یہ حدیث ہے. اس حدیث سے ثابت کیا ہوا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو اس کو صرف سنت نبویہ مانتے تھے بلکہ اس کی تلقین کیا کرتے تھے اور نہ کرنے والوں سے کراہت کیا کرتے تھے. اب کیونکہ یہ بات ماننا اور اس کو سمجھنا ان ہوا پرستوں کے لیے تھوڑا مشکل تھا تو انہوں نے سوچا کیوں نہ تان کا راستہ آزمایا جائے. اب چونکہ انہوں نے اس حدیث کو تسلیم نہیں کرنا تھا کیونکہ ان کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ جو ان کے آباء و اجداد ہیں انہوں نے اس حدیث کو رد کیا ہے، بلکہ صرف رد ہی نہیں کیا بلکہ اس کے برخلاف عمل بھی کیا ہے. تو انہوں نے بزرگ پرستی میں آ کر حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکوک بنانا شروع کر دیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ قرآن کے بعد احادیث نبویہ ایک معتبر مقام رکھتی ہے، کیونکہ ان کا تعلق نہ تو محدثین سے ہے نہ حدیث سے ہے نہ ان کے اصول حدیث سے ہے، تو ان کے لیے کوئی فرق نہیں کہ وہ اس کو مشکوک بنائیں یا اس کو معتبر جانیں. پیارے موصوف نے جو پہلا اعتراض اٹھایا وہ یہ اٹھایا کہ جس کتاب کے اندر امام بخاری کی جز رفع الیدین، جس کتاب کے اندر یہ حدیث مکتوب ہے، اس کتاب کے اندر ضعیف روایات موجود ہیں، موضوع روایات موجود ہیں، مضطرب یا متضاد روایات جنہیں ہم کہتے ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا جلیل القدر امام محمد بن اسماعیل البخاری یہ کتاب لکھے اور اس کے اندر ایسی احادیث موجود ہوں؟ آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کے علاوہ جتنی بھی کتب ہیں ان کے اندر اگر کوئی ضعیف موضوع یا مضطرب روایت ہمیں مل جاتی ہے تو وہ ان سے ثابت نہیں ہوگی؟ اسی طرح امام مسلم کی کسی کتاب کے اندر اگر ہمیں ضعیف روایت مل جائے تو وہ اس کتاب امام مسلم سے ثابت نہیں ہوگی. یہ کیسا اصول ہے؟ یہ کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں؟ یا آپ نے کیسا بچگانہ اعتراض کیا ہے کہ اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو جامع ترمذی کی کوئی ویلیو نہیں، اس کے اندر روایتیں موجود ہیں، سنن نبی داؤد، ابن ماجہ، نسائی، مسند حمیدی جس کی آپ آگے دلیل دیں گے جا کے، امامنا امام اہل السنہ امام احمد ابن حنبل ان کی مسند کے اندر ضعیف موضوع متضاد روایات موجود ہیں، منکر الحدیث کی جھوٹی حدیثیں بھی موجود ہیں، موضوع حدیثیں وہ بھی موجود ہیں، تو اس کی کوئی وقت نہیں. یعنی آپ کے پاس آپ کے اصول کے مطابق پورے ذخیرہ حدیث میں ہمارے پاس صرف 2 کتابیں ہیں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری جسٹ. اور اگر آپ کے نزدیک صرف 2 کتابیں ہیں تو بخاری کھولیں، کیونکہ ہم بات عبداللہ ابن عمر کی کر رہے ہیں تو ادھر عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے رفع الیدین کی. آپ صحیح مسلم اٹھا لیں، اس کے اندر رفع الیدین کی احادیث موجود ہیں. آپ کا مقدمہ تو ان 2 کتابوں سے بھی ثابت نہیں ہو رہا. یا تو آپ کلی طور پر کہیں کہ ہمارے پاس ذخیرہ حدیث ہے ہی نہیں، اگر ہے تو پھر کلی طور پہ مانیں. اگلا اعتراض بڑے مزے کا ہے. اگلا اعتراض آپ سماعت فرمائیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی وفات ہوتی ہے 194 ہجری میں، 194 ہجری میں، 194 ہجری میں وہ پیدا ہوتے ہیں، 256 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. اور جو راوی جو ان سے یہ کتاب روایت کرتا ہے جز رفع الیدین، محمود بن اسحاق، وہ 332 میں فوت ہوتے ہیں ہجری میں، 332 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے. امام بخاری اور محمود بن اسحاق کی تاریخ وفات میں 76 سال کا فرق ہے، 76 ایئرز کا فرق ہے.
اور پھر ان کے الفاظ تھے کہ اگر سوجھ بوجھ کے آپ ڈالیں 6 سال بچے کو لگتے ہیں سمجھ بوجھ کے، پھر اس کے بعد وہ بچہ علم حاصل کرتا ہے 10 سے 1 سال اس کے ہو جاتے ہیں، تو نہ کرتے ہوئے بھی یہ بنتے ہیں 90 سم تھنگ ایئرس، تو اوسطن عمر ہوتی ہے 60 سال یا 70 سال. تو 60 یا 70 سال کی عمر میں ایک سو گیپ ان کے بیچ آ گیا. آپ ان کی تاریخ پیدائش جب لے کر آئیں گے، ان کی عمر ثابت ہوگی کہ وہ 90 پلس ان کی ایج تھی، تب جا کے یہ کتاب ثابت ہوگی. جب یہ کتاب ثابت ہوگی پھر اس کے اندر آپ کا مقدمہ ثابت ہوگا. اعتراض آپ لوگوں نے سماعت فرمایا، ہمیں موصوف سے کوئی گلہ نہیں ہے. میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں کیا کہا تھا کہ نہ ان کا محدثین سے کوئی تعلق، نہ ان کا اصولوں سے کوئی تعلق، نہ ان کا حدیثوں سے کوئی تعلق. ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر انہوں نے حدیث کی کسی کتاب کو مشکوک بنا دیا، انہوں نے حدیث کو مشکوک کر دیا، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ پیچھے سے یہ کرتے آئے ہیں. جو بڑے ہیں جن سے انہوں نے سیکھا ہے وہ بھی یہی کرتے آئے ہیں، یہ بھی یہی کریں گے. وہ کہتے ہیں نا لوہاروں کے بچے لوہار ہوتے ہیں. خیر، آپ کا مقدمہ سننے کے بعد ہمیں یہ لگا کہ یہ بہت ہی سطحی بات ہے، کیونکہ آپ کا جو پورا مقدمہ ہے یہ صرف اس ایک لفظ پہ کھڑا ہے. مجھے یہ لگتا ہے، آپ کو یہ لگتا ہے، یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ جانیں، ہم جو سمجھیں گے وہ محدثین کرام سے سمجھیں گے. محدثین کرام کی سوانح حیات کا اگر آپ کو اتنا سا بھی نالج ہوتا نا، اتنا سا بھی، تو آپ یہ بات کبھی نہ کرتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح پڑھ لیں. 16 سال کی عمر میں حج کیا، 8 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا، 16 سال کی عمر میں عربی زبان بھی سیکھ لی، محدثین کے حلقوں میں جا کے محدثین کی غلطیاں نکالی. عمر 17 سال 18 سال. آج کل 16 17 18 سال کے بچے موبائل پہ پبجیاں کھیل رہے ہیں، گیمز کھیل رہے ہیں بس. آپ پاکستان کی عوام کو، دور حاضر کی عوام کو ان کے ساتھ قیاس نہیں کر سکتے. دوسری بات آپ نے کی کہ 10 سال علم حاصل کرے گا، 6 سال سوجھ بوجھ کے لے گا. تو محدثین کرام کیا کہتے ہیں؟ محدثین کرام یہ کہتے ہیں کہ بچے کی عمر اگر 5 سال ہے وہ حدیث روایت کر سکتا ہے. کون سا؟ پاکستان کا نہیں، دور محدثین کا بچہ 5 سال کی عمر میں روایت کر سکتا ہے. یہ اعتراض ہی بالکل بوگز ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے بات کر دی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ابو طفیل عامر بن واصلہ. اسد الغابہ کے اندر ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ لکھی ہے 110 ہجری، یعنی تاریخ وفات 110 ہجری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوتی ہے 11 ہجری. 100 سال کے بعد ڈیتھ ہو رہی ہے. اوسطن عمر 60 سال 70 سال، ٹھیک ہے. 6 سال سوجھ بوجھ کے، 10 سال علم حاصل کیا، پھر بھی گیپ آ گیا. اب آپ نے ان کی تاریخ پیدائش لانی ہے، ان کی صحابیت بھی آپ نے مشکوک بنا دی. آپ کے اصولوں کے اوپر صحابیوں کی صحابیت بھی مشکوک ہوگی، محدثین کی کتب بھی مشکوک ہوں گی، احادیث نبویہ بھی مشکوک ہوں گی، کیونکہ آپ کے ہوا پرست اصول. مزید عرض کرتا چلوں کہ ایک کتاب ہے، اس کا ثابت کیسے ہوتا ہے، ایک بندے کا دوسرے بندے سے سما ثابت کیسے ہوتا ہے. بہت ایزی سی بات ہے. جن لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے اقوال سے، محدثین کے اقوال سے. امام نووی تاریخ الاسلام میں کہتے ہیں، محمود بن اسحاق کا چیپٹر انہوں نے قائم کیا اور اس کے نیچے لکھتے ہیں سمیع من محمد بن اسماعیل البخاری. امام زاہبی امام الخلیلی کا قول لے کر آتے ہیں تذکرۃ الحفاظ کے اندر، کہتے ہیں بخارا میں محمود بن اسحاق جو ابی عبداللہ البخاری کا صاحب تھا، یعنی دوست شاگرد ان کے ساتھ رہنے والا تھا. امام الخلیلی کا قول امام زاہبی تذکرۃ الحفاظ میں لائے ہیں. اس کے علاوہ آپ التنکیل دیکھ لیں، الحکایہ دیکھ لیں، ان کے انشاءاللہ حوالے ریٹن میں آپ کے سامنے دے دوں گا، پڑھوں گا تو طوالت کا باعث بنیں گے. اب آپ نے کیونکہ یہ بات کر دی تھی نا کہ یہ کتاب جو ہے امام بخاری سے ثابت نہیں ہے، اب بہت بڑے بڑے علماء ہیں، ایسے بہت بڑے بڑے محدثین ہیں، البتہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے اس کو امام بخاری کی کتاب تسلیم کیا. جیسے امام نووی نے المجموع کے اندر ایک روایت لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام بخاری اس کو صحیح سند کے ساتھ اپنی رفع الیدین والی کتاب میں لے کر آئے ہیں.
امام ابن ملکن البدر المنیر میں اس کو کتاب تسلیم کرتے ہیں. امام بدر الدین بہادر بن عبداللہ زرکشی بحر المحیط اس کے اندر امام بخاری کی اس کتاب کو ان کی کتاب تسلیم کرتے ہیں. اسی طرح امام سیوطی اپنی کتاب رفع الیدین فی الدعاء میں تسلیم کرتے ہیں. امام ذہبی التنقیح والتحقیق میں اس کو امام بخاری کی کتاب تسلیم کرتے ہیں. یہ ہو گئے ائمہ محدثین کے اقوال. اب ہم چلتے ہیں بعض حنفی دیوبندی علماء کی طرف. امام ذیلی حنفی نصب الروایہ کے اندر امام بخاری کی کتاب تسلیم کیا. عینی حنفی نے عمدۃ القاری کے اندر تسلیم کیا. محمد بن علی نیمونی حنفی نے آثار السنن کے اندر، آثار السنن جو اصول حدیث کی ایک بنیادی کتاب آپ کے نزدیک مانی جاتی ہے، اس میں اس کو امام بخاری کی کتاب تسلیم کیا. مولانا صوفی عبد الرحمن خان سواتی دیوبندی نماز المسنون اس کے اندر صفحہ نمبر 246 اس کے اندر اس کو امام بخاری کی کتاب تسلیم کیا. مولانا جمید احمد نذیری دیوبندی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نماز میں اس کتاب کو امام بخاری کی کتاب تسلیم کیا. سرفراز خان صفدر صاحب نے خزائن السنن کے اندر تسلیم کیا. عبد الشکور قاسمی دیوبندی نے کتاب الصلاح کے اندر تسلیم کیا. عرض ہے میری نہیں سنتا اپنوں کی تو سن. یہ آپ کے علماء ہیں، آپ کے بڑے ہیں، یہ وہ ہیں جن کا نام آپ کی سندوں میں آتا ہے. ان کی تو بات مان لیں، شاید ہماری نہ مانیں. اب اتنے سارے میں نے آپ کو محدثین کے حوالے دیے، میں نے آپ کو حوالے دیے دیوبندی علماء کے بھی، کم سے کم اس کے آدھے حوالے تو پیش کر دیتے. یہ کیا بات ہوتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کیا ہوتا، مجھے لگتا ہے کہ مجھے مدرس ہونا چاہیے تھا مسجد نبوی میں. مجھے لگتا ہے، مجھے لگنے سے کچھ نہیں ہوتا. کوئی چھوٹے سے مدرسے کا قاری کھڑا ہو کہ کہتا ہے کہ مجھے مسجد نبوی، سوچتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں جا کے جماعت کرائے، ادھر قرآن سنائے، تراویحوں میں ادھر قرآن سنائے، تو وہ اس کو لگتا ہے، اس کا دل کرتا ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے. آپ کا دل کرتا ہے آپ حدیث کو قبول کرتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے آپ حدیث کو رد کرتے ہیں. چلیں اب جب تک حوالے نہیں آتے ہم اگلے اعتراض کی طرف چلتے ہیں. اعتراض یہ ہے، کیونکہ مفتی صاحب نے پہلے ایک بات کی تھی کہ جو رفع الیدین کتاب ہے اس کے اندر مسترب روایتیں موجود ہیں، تو اب مفتی صاحب نے اس حدیث کو مسترب بنانے کی کوشش کی. کیسے؟ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو جز رفع الیدین میں امام حمیدی سے امام بخاری حدیث کو نقل کرتے ہیں. امام بخاری حدیث سنتے ہیں امام حمیدی سے. امام حمیدی کی اپنی ایک کتاب ہے مسند الحمیدی، اس کے اندر امام حمیدی بھی اس حدیث کو لے کر آتے ہیں، لیکن الفاظ بدلے ہوئے ہیں. میں آپ کو ان کے ایگزیکٹ الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جز رفع الیدین کے الفاظ ہیں اذا رأى رجلا لا يرفع يديه اذا رفع وركع، مگر مسند حمیدی میں ہے اذا رکع، مسند حمیدی میں کلما خفض ورفع کے الفاظ ہیں، یعنی کہ جب بھی وہ دیکھتے کہ کوئی شخص ہر اونچ اور ہر نیچ پر رفع الیدین نہیں کرتا، ہر اونچ نیچ پر رفع الیدین نہیں کرتا، اس کو کنکریاں مارتے تھے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ جو الفاظ کی تبدیلی ہو گئی کلما خفض ورفع، یہ الفاظ تبدیل کس نے کیا؟ امام بخاری تو نہیں کرتے الفاظ تبدیل، تو کس نے کیا؟ جی محمود بن اسحاق نے کیے، کیونکہ محمود بن اسحاق نے کبھی بھی یہ روایت جو ہے امام بخاری سے، یہ جو حدیثیں ہیں یہ امام بخاری سے سنی نہیں تھی. دوسری بات انہوں نے کی کہ کلما خفض ورفع سے مراد ہے ہر اونچ نیچ، تو سجدوں میں کیوں نہیں کرتے؟ وہاں بھی تو رفع الیدین کرو. جب پہلی رکعت کے بعد دوسری میں کھڑے ہوتے ہو تب رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ تب بھی تو رفع الیدین کرو. یہ تھا ان کا بنیادی اعتراض آپ لوگوں نے سماعت فرما لیا. یعنی کہ پہلے تو محدثین کے اوپر بات تھی کہ محدثین کو نہیں مانتے، محدثین کی نہیں مانتے. اب محدثین پر تان بھی شروع ہو گیا.
جب پہلا اعتراض ان کا پیش ہوا اور ہم نے ان کے اصول و ضوابط دیکھے کہ مضطرب روایت ہے، متضاد روایت ہے، یہ روایت ہے، یہ روایت ہے، تو ہمارے پاس بچی تھی 2 کتابیں، بخاری اور مسلم۔ ابھی بیٹھے بیٹھے امام بخاری کی عدالت پہ آپ نے طعن کر دیا کہ مسند حمیدی میں تو وہ الفاظ نہیں تھے، تو یہ بخاری کی کتاب میں کہاں سے آئے؟ امام بخاری نے الفاظ بدلے نہیں، محمود بن اسحاق، آپ نے محمود کا نام لے کر امام بخاری کی عدالت پہ طعن کر دیا۔ اب بخاری اٹھا کے کل کو حدیث کیسے پیش کریں گے؟ ابھی میں نے آپ کو مسلم سے ایک حدیث نکال کے دوں نا، آپ نے مسلم پہ بھی طعن کر دینا ہے، نہ آپ کے پاس بخاری رہنی ہے، نہ آپ کے پاس مسلم رہنی ہے۔ بھائی ہو جاؤ، مان لو ہو جاؤ منکر حدیث۔ بھائی جو بندہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر طعن کر سکتا ہے، اس کے لیے ذخیرہ حدیث میں کسی عام راوی پہ طعن کرنا یا کسی چیز کو چھوڑ دینا، ناٹ اے بگ ڈیل، اس کے لیے کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کچھ ٹائم پہلے ایک بات کہی تھی کہ ان کا علم بہت سطحی ہے، بہت سطحی ہے، بالکل بیسک لیول پہ ان کا علم ہے۔ اگر انہوں نے اصول حدیث پڑھا ہوتا، یہ اعتراض کبھی اٹھا کے نہ لاتے، نہ امام بخاری کی عدالت پہ طعن ہوتا، نہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے، نہ یہ ہمارا موضوع بنتا۔ اس حدیث میں اولاً تو کوئی بھی تضاد پایا ہی نہیں جاتا۔ یہ ان کا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں ان کی ایک ایلوژن ہے، ایلوژن کریٹ کر دو کہ عربی میں الفاظ تھوڑے بدلے ہوئے، ادھر اذا رفع و رکعہ ہے، ادھر خفض و رفع ہے کہ جھکنا اور اٹھنا ہے، لیکن یہاں پہ رکوع کا بھی ساتھ ذکر ہے اور ساتھ رکوع سے کھڑے ہونے کا ذکر ہے۔ تو یہ ایلوژن کریٹ کرتے ہیں۔ اب حدیث کے متون ہم نے دونوں آپ کے سامنے پڑھے، ایک حدیث ہے بخاری کی، ایک حدیث ہے حمیدی کی۔ بخاری والی حدیث ہے کہ جب وہ رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے، حمیدی کی حدیث ہے کہ ہر اونچ اور ہر نیچ پر۔ کلیئر؟ اب ہم اس کو اصول حدیث کی نظر میں سمجھتے ہیں۔ پہلی روایت میں صراحت ہے کہ جب بھی کوئی بندہ رکوع میں جائے، رکوع سے سر اٹھائے اور رفع الیدین نہ کرے تو اس کو کنکری پڑتی تھی ابن عمر سے۔ 2 مقامات متعین، کون سے 2 مقامات؟ رکوع کرنا، رکوع سے اٹھنا۔ دوسری روایت میں آیا کلما خفض و رفع، کہ ہر اونچ نیچ پر جب وہ جھکتے تھے اور جب وہ اٹھتے تھے۔ کلما خفض کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، نیچ کرنا، نیچ ہونا، نیچے جانا، خفض۔ تو ہم اس کو جھکنے کے معنوں میں لے سکتے ہیں کہ خفض و رفع، کہ جب وہ جھکتے اور اٹھتے۔ یہ تعبیر بظاہر عام ہے، لیکن اصول حدیث کا ایک مسلمہ قاعدہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ مجمل روایت کی وضاحت مفصل روایت سے ہوتی ہے، لہٰذا خفض و رفع کو مطلق ہر جھکنے اور اٹھنے پہ معمول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس پہ معمول کیا جائے گا جس کے الفاظ بخاری نے اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں۔ کون سے؟ کہ جب وہ رکوع کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام حمیدی نے جو الفاظ امام حمیدی کی کتاب میں ہیں وہ ہیں خفض للرکوع، سمجھانے کے لیے اگر ہم اس کی تشریح بیان کریں کہ اذا خفض للرکوع ورفع من الرکوع، کہ جب وہ جھکتے رکوع میں اور اٹھتے رکوع سے۔ اس کی صاف تشریح جب بھی آپ ان 2 حدیثوں کو سامنے پڑھیں گے، کسی بھی عاقل کو بٹھا دو، کسی بھی بالغ کو جس کے پاس عقل ہو، جس کے پاس دماغ ہو، جس نے تھوڑا بہت بھی اصول حدیث پڑھا ہو، اس کو نہ یہ حدیث متضاد نظر نہیں آئے گی، نہ اس کو اس کے اندر نہ ترک رفع الیدین نظر آئے گا، نہ اس کو نہ امام بخاری پہ طعن کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اس کو سمجھ آ جائے گا حق چیز کیا ہے، حق چیز کیا نہیں ہے۔ خیر، اگلے اعتراض کی طرف بڑھتے ہیں۔ آخر میں ہمارے مفتی صاحب انہوں نے ایک اعتراض پیش کیا، مزید آخری ہے یہ الحمدللہ، مزید نہیں پیش کیا۔ کہتے ہیں کہ مسند حمیدی کے اندر ایک حدیث ہے کہ حدثنا حمیدی قال ثنا زہری، حمیدی امام زہری سے نقل کرتے ہیں۔ یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا کہ امام حمیدی امام زہری سے نقل کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک پرانی بات یاد کراؤں گا۔ اچھا، تو وہی سند ہے جی سالم سے، اور وہ اپنے باپ سے یعنی عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان
رأیت رسول اللہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب وہ نماز کا آغاز کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے کندھوں تک، اور جب وہ رکوع کے لیے جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے فلا یرفع تو نہیں کرتے، نہیں اٹھاتے، ولا بین سجدتین اور دو سجدوں کے درمیان بھی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا حدیث مسند حمیدی کی، یہ امام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رئیتو کے الفاظ کیے ہیں، یعنی مرفوع حدیث ہے، اور اس کے اندر کیا ہے الفاظ کہ جب نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع میں جاتے رکوع سر اٹھاتے فلا یرفع ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، ولا بین سجدتین اور سجدوں کے درمیان نہیں کرتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں۔ یہ تھا ان کا اعتراض آپ لوگوں نے سماعت فرما لیا۔ میں ہمارے فاضل دوست سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، پچھلے اعتراض میں آپ کیا کہہ رہے تھے کہ آپ سجدوں میں کیوں نہیں رفع الیدین کرتے؟ پھر خود ہی اس کی دلیل دے دی کہ کیوں نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ ہم دونوں مشترک ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم دونوں کا اتفاق ہے کہ نہیں ہے؟ اتفاق ہے نا سجدوں میں رفع الیدین نہ کرنے کا، تو آپ نے پچھلے میں مجھ سے دلیل کیوں مانگی؟ دلیل اتفاق پہ دی جاتی ہے یا اختلاف پہ؟ اختلاف پہ دی جاتی ہے نا۔ جب آپ کا اور میرا کوئی اختلاف نہیں اس موضوع پہ تو آپ نے مجھ سے دلیل کیوں طلب کی؟ کیونکہ آپ کی پہلی دلیل ہی یہ تھی کہ مجھے لگتا ہے بیسیکلی، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یا تو آپ کا علم سچ میں بڑا سطحی ہے یا آپ جان بوجھ کے بچے بنتے ہیں، جان بوجھ کے۔ if you can't convince them, confuse them، یہ ٹرکس کھیلتے ہیں کہ ایسے اعتراض اٹھا کے لے آؤ جو ایگزسٹ ہی نہ کریں۔ چلیں آپ تھوڑی علمی بات کی طرف ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے متن پڑھا، یہ مسند حمیدی دار الکتب العلمیہ بتحقیق حبیب الرحمن اعظمی بن مخطوط دار العلوم دیوبند یو پی انڈیا، رقم 614، حدیث نمبر 614، تحقیق ہوئی ہے اب حبیب الرحمن اعظمی کی۔ مخطوط کون سا استعمال ہوا ہے جی؟ دار العلوم دیوبند انڈیا۔ بات آئی دیوبند پہ، اب مڑ پھر کے ادھر ہی آتی ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا نا اس کے بعد، یہ بات یاد رکھنا۔ یو پی انڈیا کا مخطوط ہے، جس سے مولوی صاحب نے پڑھا وہ نسخہ کون سا ہے؟ یو پی انڈیا والا۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، اس کو بھولنا نہیں۔ چلیں میں آپ کو ایک بات یاد کراتا ہوں۔ پہلا اعتراض آپ نے کہا کہ بھئی امام بخاری میں اور محمود بن اسحاق میں اتنا گیپ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام حمیدی اور امام ابن شہاب الزہری ان میں کتنا گیپ ہے؟ نہیں تو میں بتا دیتا ہوں۔ امام حمیدی کی وفات ہوتی ہے 219 ہجری مکہ مکرمہ میں، ٹھیک ہے، اور امام زہری کی 125 ہجری میں، 219 اور 125، تو ان کے درمیان کتنے سال کا بڑھ گیا جی؟ 94 ایئرس کا گیپ بن گیا۔ آپ کا اصول 10 سال علم حاصل کرے گا اور 10 سال اور 6 سال کی عمر آئے گی، تو بھائی 104-5 سال بن جاتے ہیں۔ اب یہ سند متصل ہے، کیوں؟ یہ سند ٹھیک ہے، صحیح سند ہے، مولوی صاحب کے الفاظ ہیں، مفتی صاحب نے خود یہ الفاظ بیان کیے کہ بھائی یہ سند صحیح، میں پڑھ رہا ہوں حدیث صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ میں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں تو اصول بدلیں گے، میں پڑھ رہا ہوں تو پرانے اصول بھی بھولیں گے، تو اس لیے کیونکہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ میں پڑھ رہا ہوں، اگلا پڑھے گا تو ضعیف ہوگی۔ آپ کے قوم شعیب کی طرح لینے کے بانٹ اور ہیں، دینے کے بانٹ اور۔ آپ کے دلیل دینے کے اصول اور ہیں، دلیل لینے کے اصول اور۔ خیر، ایک چھوٹی سی چیز آپ کو سمجھاتا چلوں۔ مسند حمیدی 3 نسخے ہیں، پہلا دار العلوم دیوبند یو پی انڈیا والا، مکتبہ ظاہریہ والا، مکتبہ عمریہ والا، 3 مخطوط ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب ان 3 مخطوط ہیں، ان تینوں مخطوطوں میں یہ جو آخری والا ہے نا یو پی انڈیا والا، اس کے اندر اغلاط پایا جاتا ہے۔ یہ اغلاط سے بھرا ہوا نسخہ ہے، اور اس کی میں بات نہیں کر رہا میں اس کو ثابت کروں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ، میں ثابت کروں گا۔
جلدی جلدی ہم اب مختصراً بات کریں گے کیونکہ ہماری جو نشست ہے یہ طوالت پکڑ چکی ہے بہت زیادہ، تو انشاءاللہ ہم اس کو مختصراً ذکر کرتے ہیں۔ اس کا درست متن کیا ہے؟ جو نسخہ ہے مکتبہ ظاہریہ مکتبہ عمریہ والا، اس کے اندر حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مرفوع حدیث، ٹھیک ہے یاد رکھنا، آپ نہیں کہا تھا نا، مرفوع حدیث، مرفوع حدیث ہے کہ جب وہ نماز کا آغاز کرتے رفع الیدین کرتے، کندھوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْقَ، کہ جب وہ رکوع کرتے، وَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب وہ رکوع کرتے تب بھی کرتے، ولا بین سجدتین، اور سجدوں میں نہیں کرتے، یعنی کہ اذا افتتح الصلاۃ یرفع یدیہ، وہ پہلا رفع الیدین ہے اور اس کو 3 مقامات کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ یعنی اس حدیث کو اگر میں اردو میں ایکسپلین کرنا چاہوں آسان الفاظوں میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے جب نماز کا آغاز کرتے، پھر جب رکوع کرتے، پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے اور سجدوں کے درمیان نہیں کرتے تھے۔ یہ درست متن ہے اس حدیث کا، یعنی کہ جو حدیث آپ نے رد میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ اس کے رد کی دلیل ہی نہیں بن سکتی، کیونکہ وہ حدیث تو اس بات رفع الیدین پہ ہے، اس دلیل میں تو اس بات ہے، آپ نے نسخ پیش کرنا ہے، آپ نے نسخ کبھی نہیں پیش کیا، نہ آپ نے عدم پیش کیا، آپ نے کیا پیش کیا؟ ایک غلطیوں سے بری ہوئی حدیث، اغلاط حدیث، ٹھیک ہے، جس نسخہ ہے جو نسخہ ہے اس کے اندر اغلاط ہے، میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کیسے۔ سب سے پہلی چیز میں آپ کو 2 چیزوں کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے اس کے سند میں جو ہے وہ غلطی ہے، کیا ہے جی؟ حدثنا حمیدی قال ثنا زہری قال اخبرنی سالم ابن عبداللہ یا نبی، ٹھیک ہے، یہ یو پی انڈیا کی سند ہے، جو ان کا مخطوط ہے اس کی سند ہے۔ مکتبہ ظاہریہ اور عمریہ میں کیا ہے؟ حدثنا حمیدی قال حدثنا سفیان حدثنا زہری، حمیدی، سفیان، پھر زہری، آگئی بات سمجھ؟ یہ سند میں ان کا پہلی چیز۔ اچھا متن میں کیا ہے؟ متن میں الفاظ ہیں وبعد ما یرفع راسہ من الرکوع ولا یرفع بین سجدتین، یہ صحیح حدیث ہے، یعنی کہ مکتبہ ظاہریہ والی، ٹھیک ہے۔ اب جو الفاظ ہیں، کیونکہ میں یہاں پہ کوشش کروں گا کہ سکینس چلا دوں تو آپ اس کا تقابل کر سکتے ہیں کہ جو یہ فلا یرفع ہے، فلا یرفع کے اصول ہیں، الفاظ ہے ولا یرفع، اس کو تبدیل کر کے فلا یرفع کر دیا گیا، اور جو یرفع ہے اور اس کے بعد بینہ ہے اور اس سے پہلے ولا ہے وہ تھا ہی نہیں۔ اچھا اب حبیب الرحمن اعظمی صاحب جو ہیں دیوبندی، انہوں نے دیوبند کا نسخہ اٹھایا اور اس میں اضافہ واضح موجود ہے۔ آپ ان کے جو مسند حمیدی ہے اس کی جب آپ سند پہ اس کا مقدمہ پڑھیں گے تو اس کے اندر انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ میں نے دیوبند کا نسخہ جو ہے اس کو بنیاد بنایا ہے، اس کو بنیادی نسخہ دیا ہے، تحقیق اس کے اوپر کی ہے۔ تو یہ جو نسخہ ہے یہ اغلاط سے بھرا ہوا ہے۔ اب ہم اس کی کچھ نشانیاں لیں گے، اگر آپ نے اس کی مزید جانی ہے تو آپ شیخ خالد سلفی نے جو مسند حمیدی کا کام کیا ہے اس کے مقدمہ میں بہت ساری اس کی اغلاط کی نشاندہی کی ہے۔ شیخ زبیر علی زئی نے اپنے اصلاحی اور تحقیقی مقالات کے اندر اس کی بہت واضح طرح سے بیان کی ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ سند کی غلطیاں بیان کر دوں، جیسے حدیث نمبر 190 ہے، ٹھیک ہے، حدیث نمبر ہے سعد بن ابراہیم ان سلمہ ان عائشہ، جبکہ سند ہے سعد بن ابراہیم ان ابی سلمہ ان عائشہ، ابی سلمہ کو سلمہ کر دیا۔ حدیث نمبر 271 مسر ان ابیہ ان عائشہ، سند اصل میں کیا ہے؟ مسر ان مقدام بن شریح ان ابیہ ان عائشہ، ٹھیک ہے، مطلب ایک بندہ بیچ میں سے غائب، جس طرح ہماری جو سند تھی اس کے اندر سے سفیان کو حذف کر دیا گیا، یہاں پہ بھی حذف تھا۔ حدیث نمبر 336 قال ثنا اسحاق قال ثنا موسیٰ بن عقبہ، جبکہ سند کیا ہے؟ ثنا سفیان قال ثنا موسیٰ بن عقبہ، یہ حدیث نمبر 336 ہے۔ اس کے علاوہ کچھ متن کے اغلاط ہیں، جیسے بعد الریح 9 سنین،
نسخہ دیوبندیہ میں، جبکہ اصل میں کیا ہے، بعد الریح بسبع سنین. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں، کیونکہ میں طوالت سے بچنے کے لیے ان کو سکپ کرتا ہوں. مسند حمیدی کہ حدیث کے یہی الفاظ ہیں، یہی الفاظ درست ہیں جو میں بتا رہا ہوں. اب آپ سوچنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ جناب آپ نے مجھے 3 نسخے دیے، دیوبند انڈیا والا، مکتبہ ظاہریہ اور مکتبہ عمریہ والا، کیا گارنٹی ہے کہ یہ دونوں ٹھیک ہوں اور یہ غلط ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو وہ دونوں غلط ہو. اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی محدث بیان کر دے اسی حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ جو مکتبہ ظاہریہ مکتبہ عمریہ والے ہیں، پھر المسند المستخرج علی صحیح الامام المسلم لابی نعیم، امام ابو نعیم اس حدیث کو سفیان بن عیینہ کی سند سے لے کر آتے ہیں، یعنی کہ سفیان بن عیینہ سنا زہری اخبرنی سالم ابن عبداللہ عن ابی، سند وہ جو مکتبہ عمریہ اور مکتبہ ظاہریہ والی ہے، سند وہ ہے. پھر متن کیا ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب انہوں نے نماز کا آغاز کیا، انہوں نے نماز کا جب آغاز کیا رفع الیدین کیا، کندھوں تک ہاتھ اٹھایا، پھر جب رکوع کیا اور پھر جب رکوع سے سر اٹھایا اور سجدوں کے درمیان نہیں کیا. یہ حدیث وہ لے آئے اسی سند کے ساتھ. یہاں تک تو اس بات ہمارا ثابت ہو جاتا ہے، لیکن امام ابو نعیم نے اس کے بعد ایک اور لفظ لکھا، اللفظ للحمیدی، یہ حمیدی کے الفاظ ہیں، یہ حمیدی کے. اب انہوں نے حمیدی کے الفاظ کہاں سے لیے؟ مسند حمیدی سے. تو یعنی کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ جو حدیث آپ نے پیش کی ہے اس کے رد میں، وہ اصل میں اس کے رد کی دلیل ہے ہی نہیں، وہ اس کے اثبات کی دلیل ہے. تو حاصل کلام یہ کہ ٹوٹل ان کے 3 اعتراضات تھے. پہلا اعتراض کہ مسترب روایات وغیرہ موجود ہیں، اس کا ہم نے جواب دیا کہ بہت ساری کتب میں ہیں، مسند امام اعظم کے اندر بھی ہیں، ہم ان کو بھی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں ہے. ایک آپ ہم چھوڑ دیتے ہیں امام بخاری کی کتاب، آپ پھر ایک ہی کتاب ہے امام ابو حنیفہ کی، آپ نے وہ بھی چھوڑ دینی ہے. پھر آپ نے اعتراض اسی کے ذیل میں کیا کہ کیونکہ اس کے اندر ضعیف روایات اس لیے موجود ہیں کیونکہ محمود بن اسحاق کا امام بخاری سے سما ثابت نہیں ہے. ثابت ہم نے کر دیا. اب میں ادھر آپ کو ایک علمی نقطہ دیتا چلتا ہوں، ذرا قریب آئیے گا. کبھی بھی کسی کی تاریخ میلاد کی عدم معرفت، عدم سما کی دلیل نہیں بنتی. پیچھے ہو جائیں. دوسرا اعتراض، آپ نے کہا کہ یہ متضاد ہے، ہم نے ثابت کیا متضاد نہیں ہے، کیونکہ خفضا کا جو مطلب ہے وہ رکع کے معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے، ہم نے ثابت کر دیا. ٹھیک ہے. اب تیسرا اعتراض جو انہوں نے پیش کیا کہ عبداللہ ابن عمر نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً روایت کیا ہے، ان کا فعل نقل کیا ہے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اس کا بھی جواب دے دیا گیا کہ وہ بھائی نفی کی دلیل ہی نہیں ہے، وہ تو دلیل ہی اس بات کی ہے. مطلب اللہ اپنے رسول کی سنت کو کس طرح بچاتا ہے کہ آپ آگے بیٹھے کہ میں اس کا رد کروں گا، اللہ نے آپ سے دفاع کروا دیا. اللہ اللہ. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت عطا کرے، ہمارے دلوں کو علم حدیث سے محدثین کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، ہمیں حدیث کا دفاع کرنے والا بنائے، ہمیں سنتوں کو بھاگ بھاگ کے پکڑنے والا بنائے. جانے سے پہلے بس امام حمیدی کا آپ کے سامنے قول پیش کروں، کیونکہ امام حمیدی کی انہوں نے دلیل دی ہے تو کیوں نہ قول بھی امام حمیدی کا ہو جائے. اصول السنہ کے اندر امام حمیدی فرماتے ہیں کہ کبھی بھی تمہارا قول تمہیں فائدہ نہیں دے گا جب تک تمہارا اس کے اوپر عمل نہ ہو. کبھی بھی تمہارا قول اور تمہارا عمل تمہیں فائدہ نہیں دے گا جب تک تمہاری نیت اچھی نہ ہو، نیت اس کے مطابق نہ ہو. انہوں نے کہا کہ تمہارا قول، تمہارا فعل اور اچھی نیت کے ساتھ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر وہ سنت کے مطابق نہ ہو.
یہ ہیں امام حمیدی جن کی آپ نے دلیل پکڑی تھی. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.